تو بیلی تے سب جگہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بلند آواز سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہے میرے انتہائی محسن و مخلص استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالغفور قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ انہوں نے اتنا عظیم و شان پروگرام سجایا. اللہ پاک ان کی اور ان کے ساتھیوں کی یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ جید علماء کرام موجود ہیں, ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا. بس چند منٹ کی حاضری توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ دنیا میں بڑی بڑی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, دنیا میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مالدار بہتر ہے, کوئی کہتا ہے عہدیدار بہتر ہے, کوئی کہتا ہے صاحب اختیار بہتر ہے, کوئی کہتا ہے جس کی زمینیں زیادہ ہیں جائیدادیں زیادہ ہیں وہ بہتر ہے. لیکن در حقیقت وہ بہتر ہوگا جسے میرے آقا نے بہتر کہا ہوگا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی نوکری کرتا ہے. جو قرآن سیکھتا ہے, جو قرآن سکھاتا ہے وہ بہترین ہے. لہذا ماشاءاللہ ایسے ادارے, ایسے چہرے, ایسے لوگ بہترین ہیں جو قرآن سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں. اللہ پاک ان اداروں کو قائم و دائم فرمائے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کیونکہ معراج شریف کے حوالے سے بھی موضوع ہے اور حسن قرات کے حوالے سے بھی موضوع ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کی برکت عطا فرمائے. حاضرین محترم, اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دانائے غیوب کو معراج کرایا. معراج کیوں کرایا؟ حاضرین محترم بات یہ ہے, اللہ پاک نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی, کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. ہر نبی کو اللہ نے کوئی خوبی, کوئی معجزہ عطا فرمایا. کسی نبی کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس نے اسی زندگی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا. کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے. کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ چوتھے آسمان پہ جلوہ گر ہوئے. کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہیں زمینوں اور آسمانوں کی ملکوت دکھائی. کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہیں بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی. حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کمالات عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے, اللہ پاک نے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا, جب باری آمنہ کے لال کی 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے جو کمالات دیے تھے وہ سارے کمالات جمع کر کے بڑھا کے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے.
اسی کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے محبوب کو معراج کرایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ پاک تو ہم کلام ہوئے، حضور کو یہ شرف نہ ہوا، نعوذ باللہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نبی تو آسمانوں پہ گئے، حضور کو یہ شرف نہ ہوا، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نبی نے زمین و آسمانوں کی ملکوت دیکھی، حضور کو یہ شرف نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کرا کے، عرش کا مہمان بنا کے، اپنی نشانیاں دکھا کے، جنت دوزخ کو دکھا کے، اپنا دیدار کرا کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یہ بیزاداری آکے ہم آنکھوں بندارن تو دمہاداری۔ اور حاضرین محترم، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیا کمال عطا فرمایا۔ دیکھیں امتیوں میں جو بھی کمال ہوتا ہے وہ کمال نبی کا صدقہ ہوتا ہے۔ آج حضور کے امت کے لوگ، آج حضور کے زمانے کے لوگ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کا جو سفر ہے، سالوں کا سفر منٹوں میں طے کر رہے ہیں، چاند پر چلے گئے اور مریخ کو سر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین عالم الغائب تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اگلو پچھلو پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو جو خوبیاں دی، اللہ پاک نے وہ ساری خوبیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ معراج کی رات انہی خوبیوں کا اظہار کیا۔ آقا علیہ السلام سین حرم میں جلوہ گر ہے، اتنے میں جبریل آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، یا رب العالمین تبارک اللہ و شان تیری ہے تجھ کو زیبا بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہے، کہیں تقاضے وصال کے ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے براق لایا گیا، حضور براق پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصیٰ تک پہنچا۔ مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے سب کی امامت فرمائی، سب کو نماز پڑھائی، وہاں انبیاء کا جلسہ منعقد ہوا، سب نے حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا اقرار کیا۔ مسجد اقصیٰ کے جلسے کے بعد آقا علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر شروع فرمایا، پہلے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک۔ آقا علیہ السلام نے آسمان کی سیر کی، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ آقا علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی شان عطا فرمائی، 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ قوم اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کچھ نمازیں کم کرائے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آقا علیہ السلام نے 9 بار دوبارہ چکر لگائے، ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی۔ آقا علیہ السلام 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپس آئے، اتنا سفر علماء کرام نے لکھا یہ جو سفر ہے 70 سے 80 ہزار سال کا سفر ہے، اس کی مسافت 70 سے 80 ہزار سال کی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا سفر کتنی دیر میں طے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور واپس آئے کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا۔ اسی کو شیخ سعدی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بالا مل کے کہتے بالا کشفا مجا صلو علیہ
اور حضور کے اس سفر کو اللہ پاک نے کیا کہہ کے بیان فرمایا؟ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی سیر کرتے ہیں، بندہ جب سیر پہ جاتا ہے تو ایسا ایسا چلتا ہے، ادھر غور سے دیکھتا ہے ادھر غور سے دیکھتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور کا یہ جو سیر کا سفر ہے وہ اتنا جلدی کا ہے۔ ارے جس کی سیر کی یہ شان ہے، وہ جب اپنی امت کی مدد کے لیے آتے ہوں گے پھر کیا شان ہے؟ یاد رکھیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ زمانے اور مکانے کی حدیں وہاں ختم فرما دی۔ زمانے یاد رکھیں، جس نے صحیح معنی میں واقعہ معراج سمجھ لیا اس نے حاضر ناظر کا مسئلہ کو سمجھا گیا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے اللہ نے زمانے اور مکان کی جو حد ہے یہ ختم فرما دی ہے۔ حضور آج بھی اپنی گنبد خضرا میں موجود رہ کے امت پر نگاہ کرم فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔